اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابھی سن لیا ہوگا کہ نیب نے جو اربوں روپے خرچ کر کے اور اسٹیٹ مشینری نے نواز شریف صاحب پہ جو ہے کیسز بنائے تھے، ان میں جو سزا ہوئی تھی ان کچھ تو کل عدم قرار دے دی گئی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں۔ تو اس ملک میں، ہر ملک میں کوئی نظام ہوتا ہے، کہیں صدارتی ہے، کہیں پارلیمنٹری ہے، کہیں بادشاہی ہے، یہاں پہ دھکے شاہی ہے۔ 75 سال سے ادارہ، تمام ادارے مل کے، اسٹیبلشمنٹ مل کے ہر دور میں سیاستدانوں کے خلاف کیس بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 5 سال کے بعد ان کو خود ہی وہی ادارے، وہی جج، وہ ان کو ریورس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ریورس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ لیاقت علی خان صاحب کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ تو اس میں ون لائنر یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، یہ بھی اتنے ہی سچے ہیں جتنے نواز شریف صاحب کے خلاف تھے، یا اتنے ہی جھوٹے ہیں جتنے نواز شریف صاحب کے خلاف تھے۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک دو کیسز میں شاید جن میں جان ہے بھی، عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو بھی اتنا سمری ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر ان کے ساتھی میں جو ہے ان کے غداری کے مقدمے، اس طرح کی یہ پرانی ایک تاریخ ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ آج سے 5-6 سال پہلے جب ان کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف جب یہ کیسز بن رہے تھے، اس میں تمام ریاستی ادارے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FIA، CIA، حتیٰ کہ اس میں جو ہے وہ آرمی کے جو ادارے ہیں، بڑے حساس ادارے، ان کی بھی جو ہے ان کے لوگ بھی شامل تھے۔ اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک کامیابی سمجھی گئی تھی کہ ہم نے جو ہے یہ بہت بڑا کوئی کام کر دیا، حالانکہ اس میں 300-400 اور لوگ بھی تھے، کسی کو نہیں پوچھا گیا تھا اس میں، جو ان کے اور بھی کئی لوگوں کے نام آئے تھے پاناما لیگ میں، پاناما لیکس میں۔ اچھا، اب ہم یہاں مختصر سے یہ جائزہ لیں کہ ہمارا عدالتی نظام اور یہاں کا حکمرانوں کا نظام کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا پیچھے جائیں سے تو یہ نواز شریف صاحب سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ پرویز مشرف نے ان کو نکالا تھا، اس وقت بھی اس طرح کی سزائی ہوئی تھی، عمر قید، نائل، فلاں فلاں اور غداری کا مقدمہ۔ بعد میں انہی اداروں نے بولا کہ ان کو حکومت دی اور وہ جیتے، انہوں نے حکومت کی۔ اس سے پہلے پھر ایسے ہوا تھا، تھوڑا اور پیچھے جائیں تو 96 میں جو ہے وہ فاروق لغاری اور اسٹیبلشمنٹ نے بی بی شہید کو نکالا تھا بعد میں، اور اس وقت نکال کے جتنے کیسز تھے وہ بنا کے پھر 5-7-8 سال کے بعد ان سے جو ہے ان میں ریورس کر کے ان کو اپنے آپ کو جھوٹا مان کے پھر ان کو لا کر کے جو ہے NRO بنیادی طور پہ ان غلطیوں کی نفی تھی جو ان کو نیگیٹ کیا گیا تھا، اس کی تصحیح کی گئی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب اور یہ دونوں واپس آئے، انہوں نے الیکشن لڑی۔ اس سے تھوڑا پہلے جائیں، 93-96 کے دوران جو ہے، 93 میں غلام اسحاق خان نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو نکالا تھا کہ یہ جو ہے بدعنوان ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور چوری ڈاکے جو کچھ ہوتا تھا وہ بعد میں، وہ 97 میں دوبارہ 3-4 سال کے بعد دوبارہ برسر اقتدار آئے۔ 1990 میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور اسلم بیگ وغیرہ نے، اور غلام اسحاق خاص کر، ان ایسے کاموں میں ہر دور میں غلام اسحاق موجود ہوتے ہیں، کہیں جو ہے الطاف گور موجود ہوتا ہے، کہیں قدرت اللہ شاب موجود ہوتا ہے، اس طرح کے بیوروکریٹس جو ہیں یہ ہوتے ہیں، اور یہ اپنی، جیسے یہ بھی ایک اعظم خان تھا، وہ ابھی وعدہ معاف گواہ بن گیا، تو یہ غلطیاں تو کرا جاتے ہیں بعض اوقات سیاستدانوں سے۔ تو الطاف گور نے، اس کی آج کل ایک بڑی کتاب کے چرچے ہیں، اس کا بھی کسی دن پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو یہ سارے لوگ تو 90 میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار کے طور پہ زبردستی ٹھونسا گیا تھا، زبردستی الیکٹر آیا گیا تھا غلام اسحاق کو۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ جو چارجز لگائے تھے پیپلز پارٹی پہ، اس میں اور تو تھے ہی کرپشن کے چارجز، ایک چارجز یہ بھی تھے کہ جو آصف علی زرداری ہے، انہوں نے کسی بندے کے ٹانگ کے ساتھ ٹائم بم باندھا ہے، اور اس سے جو ہے لے جا کے پکڑ کے تو بینک میں جا کے اس سے پیسے نکلوائے ہیں۔ یہ بھی ایک چارجز تھے ان پہ۔ تو جب 1993 میں جب حکومت برطرف ہوئی نواز شریف صاحب کی، تو اسی غلام اسحاق نے اسی آصف علی زرداری سے حلف لیا، اور جب آصف علی زرداری سے یہ پوچھا گیا، یہ کوئی زیادہ 30 سال پرانی بات ہے، کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ وزیر بن گئے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اوپر کیس تھا کہ میں نے ٹائم بم باندھا ہے کسی بندے کے ٹانگوں کے ساتھ، اور میں جیل میں تھا، وہاں سے لا کے جو ہے مجھے منسٹری کا جو ہے حلف دے دیا گیا۔
تو یہ اس طرح کا ہمارے یہاں نظام ہے، اس طرح یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس طرح سے ہمارا ملک چل رہا ہے۔ اگر آپ جیسے ہمارے یہ جو عرب ملک ہیں ان میں جو ہے بادشاہت ہیں، وہاں بھی کوئی انصاف کا کچھ نہ کچھ نظام ہے، انصاف کے تقاضے جیسے کیسے بھی ہیں وہاں پورے ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو صدارتی نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے ہمارے ساتھ یہ برما میں۔ کسی جگہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک ہی سمت کے اوپر پورے ایک کسی سیکشن کو پرٹیکولرلی سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ سارے ریاستی ادارے اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے ان کے اوپر الزامات لگائیں، انہیں غدار قرار دیں، انہیں بدعنوان قرار دیں، انہیں کرپٹ قرار دیں، اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ ریورس سینکڑوں دفعہ ایسے ہوا۔ تھوڑا اور پیچھے جائیں تو جو بھٹو صاحب کی حکومت تھی، وہ جب ضیاء الحق نے برطرف کی تھی تو ان کے اوپر بھی لوگوں کو لایا جاتا تھا ظلم کی داستان، اور وہ آ کے ایسے ہی جیسے آج کل آ رہے ہیں نا لوگ ٹی وی پہ انٹرویو دینے کے لیے، اس وقت پی ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، اور اخبارات میں ان کی جو ہے وہ ان کے جھوٹی سچی باتیں وہ ہوتی تھی۔ بعد میں جن لوگوں نے پھانسی دی تھی، 4-3 کا فیصلہ تھا، ان میں سے ایک لمبے قد کے اتنے ایک جج تھے جسٹس نسیم حسن شاہ، ہمارے قاضی القضاء، کہنے لگے ہم بھی نوکر ہوتے ہیں اور ہم پہ پریشر ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ایسے کام کر جاتے ہیں، ٹرائل ذرا دوبارہ کر لیں، بندے کو پھانسی دے کے کہتے ہیں ٹرائل دوبارہ کر لیں۔ اس سے پہلے ایوب خان اگرتلہ کیس، جھوٹا کیس، ایوب خان نے جو ہمارے جو تحریک پاکستان کے بیشتر جو رہنما تھے جو اس وقت اپنے آخری عمر میں تھے، اس میں جو ہے اس میں حسین شہید سہروردی تھے، ملک فیروز خان نون تھے، اس میں ہمارے مولوی فضل الحق تھے، اور بے شمار لوگ تھے، اس نے ایک ایسا قانون بنایا تھا اور سب کو نائل قرار دیا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے رہا، اور اس سے 50s میں بھی ایسے ہی رہا۔ ہمارے جو ہے وہ غلام محمد صاحب کو جو ہے ایک بیوروکریٹ تھے، اور ان بیوروکریٹس اور اس اسکندر مرزا وغیرہ ان سب نے مل کے اسی طریقے سے جو جینیون پالیٹیشین ہیں ان کو کبھی سر اٹھانے کا کسی نے موقع دیا ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انسان میں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پاکستانی سیاستدان بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ان سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی جب آتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ آج کل یہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں نون لیگ والے، اور خاص کر جے یو آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا الیکشن بھلے ملتوی ہو جائیں لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صفائی ہستی سے مٹ جائے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ 5-4 سال کے بعد یہی ادارے، یہی لوگ، یہ جو ہے یہ ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اور اس وقت کوئی اور جو فاسٹ میڈیم آف کمیونیکیشن ہوگی یہ کہیں گے کہ وہ فلاں نے یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں نے یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ بولنے کی تاریخ جو ہے وہ ایک سیف الرحمان ہوتے تھے نیب کے، جنہوں نے زرداری کے خلاف زرداری صاحب کے خلاف بڑے کیسز بنائے تھے۔ بعد میں جب وہ فیس ٹو فیس ہوئے تو انہیں ان کے جوتے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگی تھی کہ میں نے یہ غلطیاں کی تھی۔ تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے سے یہ بہتر ہے کہ ہاتھ اسی وقت ہلکا رکھا جائے۔ اور جو تاریخی تناظر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو کیسز چل رہے ہیں، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ 74 سال سے، پرویز الہی ہوا، یہ ہمارے شاہ محمود قریشی ہوئے، عمران خان ہوا، ان کو آپ ٹھیک ہے اگر یہ غداری والی بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ سائفر کیس اور آگے پیچھے کی باتیں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ہاں کوئی اگر واقعی کسی کے خلاف کیس ہے پراپر طریقے سے اس کو چلایا جائے، اور اس کا جو ہے وہ ایسا کیس ہو کہ پھر وہ جو ہے پی ایل ڈی میں تاکہ رپورٹ ہو اور اس کی جو ہے پراپر طریقے سے اسکروٹنی ہو، اور سارے اس کی جو انویسٹیگیشن ہو وہ بھی پوری ہو، اور اس کے اوپر جو ہے اس کی ایویڈنسز بھی پوری ہوں۔ تو یہ جو کیسز تھے یہ ہیپیزڈلی جو ہے اس وقت بنائے گئے تھے، اور ایک فرمائشی پروگرام کے تحت بنائے گئے تھے، اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نائل قرار دینا مقصود تھا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کل ایک فاسٹ ٹریک پہ ایک جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں کہ عمران کو اور پی ٹی آئی کو جو عمران خان کو الیکشن سے بہت پہلے نائل قرار دے کر کے پی ٹی آئی کے حصے بکھرے کیے جائیں، یہ کوئی ملک اور قوم کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کا جو میسج ہے وہ ایک جو جا رہا ہے، وہ جو پڑھے لکھے یا جو بہت ہی انٹلیکچوئل کلاس ہے وہ پاکستان چھوڑ رہی ہے۔ تو اگر 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ایک ایٹمی طاقت اس کو اگر چلانا ہے تو یہاں انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں، اس کا کوئی ایک پراپر عدل کا سسٹم ہونا چاہیے، اس میں ادارے جو ہیں زور ضابطے سے اور ڈنڈے کے زور سے جو ہے وہ سیاستدانوں کو جو ہے اس طریقے سے
نائل بھی قرار نہ دیں، انہیں غدار بھی قرار نہ دیں، اور انہیں حکومت سے بھی نہ نکالیں، اور انہیں جو ہے وہ انہیں جو ہے ان کا جو میڈیا ٹرائل بھی نہ کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ادروائز جو ہے ہمارے حالات جو ہیں، جو ہمارا میسج جو ہے انٹرنیشنلی بڑا خراب جا رہا ہے، کہ ایسا ملک ہے جس میں ہر اور چھوٹے موٹی بھی عدالتیں نہیں، سپریم کورٹ لیول کی عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کیے پہ کے اوپر پچھتانے کے بجائے جو ہے وہ دوسرے کام، ویسا ہی کام دوسری پارٹی کے خلاف شروع کر دیتی ہے، جو کہ بالکل جو ہے وہ آؤٹ آف کویسچن ہے اس جدید دور میں۔ تو یہ تھی میری سبمیشن۔ تو یہ بیوروکریٹ کے بارے میں بھی ایک پروگرام کریں گے ہم۔ تو اس میں جو ہے ایک اور میں کیس بھول گیا ہوں، کہ جو ایک سزائے موت ہوئی تھی سید ابو العلا مودودی اور عبدالستار نیازی صاحب کو، اور وہ بھی جو ہے سزائے موت دے کے پھر وہ آج تک وہ بحال ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایوب خان نے کہا ان کو سزائے موت دو، انہوں نے اپیل نہ کی، پھر چھوڑ دیا تھا، ویسے بعد میں رہا کر دیا تھا۔ یہ تو حال ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارا کوئی انصاف کا نظام بھی اچھا نہیں ہے، اور انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے جو ہیں، اور خاص کر نیب نے جو اربوں روپے خرچ کیے تھے اس کیس کے اوپر، اس کی ریکوری کون دے گا؟ یہ سوال بنتا ہے۔ یہ سوال چھوڑے میں جا رہا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔